اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے، آج دونوں نواسے ہمارے گھر پر. جی نانا جان، حسب معمول ہفتہ وار چھٹی ہونے کے سبب دل چاہا کہ کیوں نہ کچھ وقت گاؤں کے پرسکون ماحول میں شہری زندگی کے شور شرابے سے ہٹ کر گزارا جائے. جی جی بالکل، آپ کو یہاں عجیب طمانینات اور فرحت حاصل ہوگی. ہر طرف ہرے بھرے کھیت، لہلہاتی فصلیں اور یہاں کی صاف اور تازہ ہوا کے جھونکے آپ کے سانسوں کو بھی معطر کر دیں گے. کیا محمد زید ابھی مکتب سے نہیں آیا؟ بس وقت ہو گیا ہے، آ ہی رہا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی زید، اب تو آپ کا پارا پورا ہو گیا ہوگا. جی مولانا، میں اب قرآن کے 5ویں پارے میں پہنچا ہوں الحمدللہ. چلو محمد سے اب آپ قرآن مجید میں سے کچھ پڑھ کر سنا دیجئے. جی جی حضرت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کاش کہ آپ کی خوشیدانی اور حسن صوت پر مخارج حروف اور صفات کا تاج سج جاتا تو کیا ہی بہتر ہوتا. قاری صاحب، چلو نا ابھی ہم مکتب ہی کا دورہ کر لیں. ٹھیک ہے، چلتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی زید، ہمیں کسی بھی طرح محسن صاحب سے ملاقات کرنی ہوگی. جی حضرت، یہ جو محسن صاحب ہے وہ بھی وہاں مکتبی میں مل جائیں گے، کیونکہ وہ صرف اذان کے لیے مسجد آتے ہیں. اچھا، تب تو کیا ہی اچھا ہوگا، ایک ہی جگہ سب کی ملاقات. بس دعا کرو اللہ ہمیں خلوص عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ محمد زید کی تلاوت سنی تو جی میں اشتیاق پیدا ہو گیا کہ کسی بھی طرح ہمیں آپ کی درسگاہ کا رخ کرنا ہے اور یہاں کے مشفق و مہربان اساتذہ سے ملنا ہے تاکہ تعلیمی معیار کو کچھ قریب سے جان سکے. جی قاری صاحب بالکل، تو آپ معائنہ کر سکتے ہیں. سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا اللہ سيؤتي اللہ من فضلہ ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. میرے ذہن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت آئی کہ آپ کسی شخص کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے
تو اس نے بھی اسی جگہ انما الصدقات للفقراء میں فقراء کو بغیر مد کے پڑھا، تو آپ نے اس کو ٹوکا اور فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھایا۔ تو اس شخص نے دریافت کیا کہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کس طرح پڑھایا ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی آیت پڑھی جو آپ ابھی پڑھ رہے تھے، اور انما الصدقات للفقراء میں فقراء پر مد کیا۔ تو دیکھو بچوں، ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے، صرف حرف یا حرکات کے چھوٹنے یا بدلنے پر نہیں، بلکہ مد کے چھوٹنے پر شاگرد کو ٹوکا جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے مطابق پڑھ کر بھی سنایا جا رہا ہے، تاکہ وہ حرف کو کھینچ کر پڑھنے میں خلاف سنت کا مرتکب نہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح وہ نازل ہوا ہے، یعنی حروف کو ان کا حق اس طرح دیا جائے کہ مخارج و صفات اور دیگر قواعد کے اعتبار سے ان کی ادائیگی درست ہو، اور بے موقع و بے طریق وقف نہ کیا جائے۔ میرے معزز بچوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اجمی لوگ ہیں، اور ہم اپنے انداز گفتگو اور اپنے تلفظ کے مطابق قرآن کو پڑھ لیتے ہیں۔ میں ذرا مثال سے اس بات کو سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مثال سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہماری اردو زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کا تلفظ ان کے رسم الخط سے مختلف ہے، جیسے مطلب، فضل، صورت۔ ان مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لکھتے کیا ہے اور پڑھتے کیا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جن کو نہ ہی غلطی شمار کیا جاتا ہے اور نہ ہی عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل قرآن کریم میں ایسا نہیں۔ میں اس کی بھی چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ حروف اگر مخارج اور صفات سے ادا نہ ہو تو کس قسم کی بڑی غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ اب اگر یہاں صرف صفت استعلا چھٹی تو قاف کی جگہ کاف ہو گیا، اور معنی ہوا خواہ وہ اللہ ایک ہے، اور دونوں امر کے صیغے ہیں، لیکن حرف کی صفت کے چھوٹنے کی وجہ سے جو مراد خداوندی تھی وہ نہیں رہی۔ اسی طرح قاف ہی کی دوسری مثال وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، یہاں قلب دل کے معنی میں ہے۔ اب اگر یہاں صرف قاف کی پور کی صفت چھوٹی تو قاف کی جگہ کاف ہو جائے گا اور قلب ہو جائے گا، اور معنی بجائے دل کے کتے کے ہو جائے گا۔ اسی طرح اذا جاء نصر اللہ میں صاد کی صفت استعلا چھوٹی تو صاد سین ہو جائے گا، اور نصر مدد کے معنی میں تھا، اب نصر سین سے گید پرندے کے معنی میں ہو جائے گے۔ یہ ایسی زبردست غلطیاں ہیں جن کو علماء نے رہنے جلی سے تعبیر کیا ہے۔ اس قسم کی غلطیوں سے معنی بدلتے ہیں۔ پیارے بچوں، بلا شبہ امت مسلمہ جس طرح معانی قرآن کے فہم اور حدود قرآنی کے نفاذ میں پابند ہے، اسی طرح قرآن کے الفاظ کی تشہیر اور انہیں اسی طریق و صفت پر ادا کرنے کی بھی پابند ہے۔ جس طرح قرات کے ائمہ کو ادا کرتے دیکھا اور ان کا سلسلہ اور سند حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے۔ عزیز بچوں، آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات گردش کر رہی ہوگی کہ ہم ابھی غیر مکلف ہیں اور احکام خداوندی کے ابھی مکلف ہی نہیں ہوئے، تو کیا آپ ہمیشہ کے لیے غیر مکلف ہی رہیں گے؟ نہیں، ایک عمر وہ بھی آئے گی جن میں آپ مکلف ہوگے، احکام خداوندی آپ پر عائد ہوگی، اور پھر اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ قرآن مجید ٹھیک کر لے۔ اور یہ تجوید بھی کوئی ایسا تعویذ نہیں کہ گھول کر پلا دی جائے۔ اسی لیے صحت قرآن کی طرف زمانہ طالب علم ہی سے توجہ نہ دی گئی تو آپ زندگی بھر خلاف تجوید قرآن پڑھنے کے عادی رہو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، یہ ہمارے مؤذن صاحب ہے اور ہمارے متولی صاحب۔ ماشاءاللہ، ابھی راستے میں جب آپ کی اذان کے کلمات کانوں میں پڑے تو آپ کی ملاقات کے لیے میرا دل بے قرار تھا، اور بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ہماری ملاقات ہو گئی۔ اب جبکہ مؤذن صاحب اور ساتھ ساتھ میں متولی صاحب اسی مجلس میں ہاتھ لگ گئے ہیں تو مناسب سمجھتا ہوں
کہ اذان کی کچھ وہ غلطیاں جس کو ہم غلطی سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ اذان یہ شاعر اسلام میں سے اور ایک اہم عبادت کا دیباچہ اور اعلان ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، آج جب کہ ہم نے انداز صوت یعنی بلند آواز اور حسن صوت یعنی عمدہ آواز والے ہی کو مؤذن کے لیے خاص کیا ہے، کیونکہ کلمات اذان کا تلفظ صحیح ہو یا نہ ہو، کہاں مد لفظی ہے کہاں مد معنوی کچھ پتہ نہیں، حالانکہ حسن صوت اور انداز صوت سے بھی ہم جز اذان کی صحت کا ہے، کیونکہ کلمات اذان کا صحیح تلفظ سے کہنا اور ان کی غلطیوں سے محفوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے، جبکہ فقہائے کرام نے تو اس طرح کے اغلاط کو نامزد بیان فرمایا ہے جس سے اذان درست ہی نہیں بلکہ واجب الاعادہ ہوتی ہے، جیسے اللہ اکبر کی جگہ اکبر، اشہدو کی جگہ اشہدو، فلاح میں بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا، اسی طرح بعض تو سارے حروف شفتین سے ادا کرتے ہیں، ایسے اذان کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ واقعی حضرت آپ کی معروضات سنی تو مجھے میری غلطی کا اعتراف ہو گیا، کیونکہ جب سے میں نے مسجد کی انتظامیہ سنبھالی ہے بہت ساری درخواستیں بھی موصول ہوئی، لیکن ہم نے بلند بانگ اور حسن صوت کو دیکھ کر ہی مؤذن صاحب کا انتخاب کیا تھا۔ میں میری غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، فجزاکم اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ، میں ہمارے اس مکتب اور یہاں کے تمام کارکنان کے جانب سے ان دونوں حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی تعلیمی اوقات میں سے ایک دن بہت بڑے کار خیر اور ثواب دارین جیسے عمدہ مقصد کے لیے صرف کیا۔ دیکھو بچوں، لوگ اس فن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خشک فن ہے، حالانکہ علم تجوید اتنا سیکھنا جس سے حروف کی ادائیگی صحیح ہو اور قرآن مجید کے معنی نہ بدلے، ہر حرف کا اس حد تک صحیح پڑھنا کہ اس سے حروف میں کمی، زیادتی، تبدیلی اور اعراب کی غلطی پیدا نہ ہو، ہر حرف دوسرے سے مستقل الگ نمایاں معلوم ہو، یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ ہاں، چاہے مرد ہو یا عورت، عربی ہو یا اجمی، سفید ہو، سرخ ہو یا گندمی، نماز کے اندر ہو یا باہر، حفظ پڑھیں یا نظرہ، تھوڑا پڑھیں یا زیادہ، جلدی حدر سے پڑھیں یا تدویر سے درمیانی پڑھیں یا پھر ٹھہر کر توتیر سے پڑھیں، مجمع میں پڑھیں یا اکیلا، بہر صورت ہر وقت ہر حال میں اس حد تک قرآن مجید صحیح پڑھنا ہر عاقل و بالغ کے لیے فرض عین ہے، اور غیر صحیح طریقہ پر تلاوت کرنے والا مرتکب حرام اور گنہگار ہے۔ حضرت میری کوتاہ نظر سے میرے سروے کے مطابق آج کل یہ جو نئی نسل تجوید سے بالکل کوری جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ والد کا اپنے بچوں کو سبق یاد کرانے میں وقت نہ دینا ہے۔ عام متن و مستورات سے سبق یاد کر کے آتے ہیں، اس لیے ہماری بچیوں میں بھی اس کی خاص بیداری کی ضرورت ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں تجوید و قرات کے اصولوں سے واقفیت رکھتے ہوئے ہماری اذانوں کو بھی صحیح کرے، جیسے قاری صاحب نے ہمیں بڑی بڑی غلطیوں سے متنبہ کیا، اور یہ بات بھی مبنی پر حقیقت ہے کہ لوگ اذان کہنے کا شوق تو بہت رکھتے ہیں، لیکن قواعد اور اصولوں پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اور اس سلسلے میں حضرت استاذ الاساتذہ شیخ القرآن دامت فیضهم کی القول الجمیل فی مد التأذین والتکبیر کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، جس میں مد کی حقیقت کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ تو اگر آپ حضرت کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو میں آپ کو اس فن تجوید و قرات کی اہم مجلس، جن میں سرزمین ہند کی ابکری شخصیت شیخ المقاری حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب دامت فیضهم اور محبوب القرآن ہر دل عزیز حرک ہند حضرت مولانا قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم ہمارے شہر مانگرول کے جامعہ اصحاب صفہ میں رونق اسٹیج ہے، تو حضرت ہی کے ملفوظات سے ہم مستفیض ہو، ٹھیک ہے؟ چلو جلسہ گاہ چلتے ہیں۔